سنت کی طرف بلانا ہدایت کی طرف بلانا ہے، حدیثوں کی طرف بلانا ہدایت کی طرف بلانا ہے۔ اس کے لیے وہی ثواب ہے جو اس ہدایت پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کی اتباع کرتے رہیں گے۔ بلانے والوں کو ماننے والوں کا پورا اجر ملے گا، ماننے والوں کا بھی کوئی اجر کم نہیں ہوگا۔ مبارک ہو ان کو، خوش نصیب ہے وہ جو مصطفیٰ کی حدیثوں کو آگے پہنچا رہے، کیسٹ کی صورت میں، سی ڈی کی صورت میں، ویب سائٹ کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، پمفلٹ کی صورت میں۔ مبارک ہو ان کو، ان کا مال قیامت کے دن ان کی نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا۔ جو لوگوں کو حدیثیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگوں کو دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد کر لیجئے آقا نے فرمایا، اور جس نے گمراہی کی دعوت دی، مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر بدعت کی دعوت دینا گمراہی کی دعوت ہے۔ ہائے افسوس، کاش اہل بدعت کے پردہ سماعت سے یہ حدیث ٹکراتے ہوئے ان کے دلوں میں اتر جائے۔ آقا کا فرمان سنیے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا فرمان سنو، جس پہ درود پڑھتے ہو اس کی حدیث کو سنو۔ جس نے گمراہی کی دعوت دی اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جو اس گمراہی کی دعوت کی اتباع کرے گا، ماننے والوں کا سارا گناہ دعوت دینے والے کی پلڑے کے اندر رکھا جائے گا۔ گناہ ان کے بھی قیامت کے دن کم نہیں ہوں گے۔ آج تو بدعات کی دعوت کے لیے مدنی چینل، کیوں ٹیلی ویژن کروڑوں لوگوں کو گمراہ کر رہے، کروڑوں کو بدعات کا رسیا بنا رہے۔ کہیں سخارے کی بدعت ہے، کہیں میلاد کی بدعت ہے، کہیں کنڈوں کی بدعت ہے، کہیں شب برات کی بدعت ہے، کہیں پکی قبریں بنانے کی بدعت ہے، کبھی ان قبروں کے طواف کی بدعت ہے، اور بلانے والے کروڑوں کو بلا رہے۔ افسوس، قیامت کے دن بدعت کی دعوت دینے والوں کا کیا حال ہوگا۔ آقا نے فرمایا، بدعت کی دعوت دینے والا اور جتنے لوگ اس کی بات مانیں گے ساروں کا گناہ اس کے پلڑے میں بھی ہوگا، اور باقی گناہوں کا بھی ان کا بوجھ کم نہیں ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہمیں سنت کی دعوت دینے والا بنا، اے اللہ ہمیں حدیثیں سننے، سنانے، عمل کرنے، اس دعوت کو پھیلانے والا بنا۔ ہمیں بدعات سے بچا، اہل بدعات سے بچا۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی باتیں پوچھتے، خیر کے بارے میں سوال کرتے، میں ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں بے علمی میں اس شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت سے پہلے ہم زمانہ جاہلیت میں شر کے اندر تھے، زمانہ جاہلیت میں شر کے اندر تھے، پتھروں کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو عرق گلاب سے غسل دیتے تھے، پتھروں کی مورتیوں پہ چادریں چڑھاتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کا عرس مناتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کو سجدے کرتے تھے، پتھروں کی مورتیوں کا طواف کرتے تھے۔ ہم جاہلیت کے دور میں شر کے اندر تھے، آپ آئے، اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمائی، ہم نے اپنی پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھایا، عرش والے کے سامنے جھکایا۔ آج بھی لوگ اس شر میں مبتلا ہیں نا، اپنے بندے کو مرنے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے دفن کر کے اس کی قبر کو پکا بنا لیتے ہیں، اس پہ قبے بنا لیتے ہیں، اس پہ چادریں چڑھا لیتے ہیں، اس کو عرق گلاب سے غسل دیتے ہیں۔ عرق گلاب جو جس سے قبر دھوئی گئی ہے، تبرک کے طور پہ وہ عرق گلاب اپنے اوپر لینے کے لیے ایک دوسرے پہ ایسے چڑھتے ہیں جیسے شاید حوض کوثر کا پانی مل رہا ہے۔ واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی دیکھیے۔ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
رفیعی صاحب کی قبر پہ عرق غلام جس سے بابا جی کی قبر کو دھویا گیا وہ لوگوں کے اوپر تبرکاً پھینکا جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے پہ ٹوٹ رہے ہیں. قبروں کو عرق غلام سے دھونا، کیا میرے آقا نے خدیجہ کی قبر کو دھویا تھا؟ کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، چڑانا مقصود نہیں ہے، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن لوگوں اتنا حق تو ہے کہ ہم لوگوں کو دین محمد کی طرف بلا سکے صلی اللہ علیہ وسلم. تم کہو ہمارے باپوں کی توہین ہو گئی، ہم کہتے ہیں ہم بزرگوں کی توہین نہیں کرتے، لیکن بزرگوں کے سردار محمد کی حدیثوں کو بتانا ہمارا حق ہے. آقا نے خدیجہ کی قبر کو عرق غلام سے غسل دیا تھا. سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر کو عرق غلام سے غسل دیا. وہ عرق غلام ابو بکر عمر عثمان علی میں تقسیم ہوا. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. مواحدین کا بیٹا تم سے دلیل کی بھیک مانگ رہا ہے. قادریو، صابریو، پیرو، فقیرو، بابو، مرشدو، ایک حدیث دے دو. ایک حدیث کے لیے مواحدوں کا بیٹا تمہارے سامنے جھولی پھیلا رہا ہے. کیا آقا نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر کو عرق غلام سے غسل دیا؟ اپنی بیٹیوں کی قبر کو عرق غلام سے غسل دیا؟ اگر دیا ہے سنت مصطفیٰ ہے، ہم بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں دیا تو پھر یہ بدعت ہے جو محمد کے دین میں اضافہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ آئے، شرک مٹ گیا، توحید آ گئی، ہمیں خیر مل گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہے؟ آپ نے کہا ہاں اس کے بعد بھی شر ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں اس شر کے بعد پھر خیر ہے، لیکن اس خیر میں فساد ہوگا. شر کے بعد خیر تو ہے لیکن اس میں فساد ہے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ فساد کیا ہے؟ سنیے اللہ کے نبی کس چیز کو فساد کہہ رہے. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دین میں نئے نئے طریقے بنا لیں گے. اللہ کا واسطہ ہے جس کے پردہ سماعت سے میرا آوازہ ٹکرا رہا وہ قیامت کو یہ جواب نہیں دے سکے گا سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی. میں آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر رہا ہوں. یہ 12 ربیع الاول آقا کی 63 سالہ زندگی میں آیا یا نہیں؟ ابو بکر کی خلافت میں آیا یا نہیں؟ عمر کی حکومت میں آیا یا نہیں؟ عثمان کی حکومت میں آیا یا نہیں؟ علی و حسن کی حکومت میں آیا یا نہیں؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین. کیا ان میں سے کسی نے آقا کا میلاد منایا؟ کوئی دنیا کا مائی کا لال ایک روایت بھی صحیح حدیث سے پیش نہیں کر سکتا. کیا نبی کے دور میں آپ کے پیارے چچا، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی؟ کیا نبی نے کسی کی قبر پکی بنائی، میلہ لگوایا، لکیرانی سرکس لگی، موت کا کھو لگا؟ یہ میلوں میں سب کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بتائیے اللہ کے لیے اے نبی اس کے بعد فساد کیا ہے؟ کہا کچھ لوگ ہوں گے میرے راستے کو چھوڑ دیں گے اور نئے راستے اپنائیں گے، میرا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے. تم ان میں سے بعض کو پہچانو گے بعض کو